کر ان کی بیڑیاں کھول کر ہم انہیں ایک آزاد انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے بڑا انصاف تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہ رہے، نہ معاشی غلامی رہے، نہ سیاسی غلامی رہے، نہ سماجی غلامی رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس غلامی کا تصور ابھی تک ہمیں نہیں آیا۔ یہ محمد رسول اللہ نے جو سکھایا تھا کہ ایک عراق کے گورنر ہیں، انہوں نے اپنے دروازے کے باہر تھوڑی سی ایک چار دیواری بنا لی اور ایک دربان کھڑا کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت عمر کو مدینے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کارروائی ڈلی ہے عراق میں، وہاں سے ایلچی بھیجتے ہیں، خط دے کے بھیجتے ہیں اور ساتھ حکم دیتے ہیں کہ جو اس نے باڑ لگائی ہے لکڑی کی پہلے وہ آگ لگانا، اس کو نظر آتش کرنا، اس کے بعد گورنر کو میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں لکھا تھا لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں غلام کیسے سمجھ لیا؟ یہ آپ اپنے آج جدید دور میں، جمہوری دور میں یہ پروٹوکول دیکھیں، یہ کوٹھیاں دیکھیں، ان کے باہر کھڑے دربان دیکھیں، ریاست کے اہلکار دیکھیں اور ان کے پروٹوکول دیکھیں، اور ذرا یہ تصور آزادی کا دیکھیں کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے یہ ڈیوڑی بنا کر اور دربان کھڑا کر کے ان کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے۔ یہ اسلام نے تصور دیا ہے، یہ اسلام تھا۔ اور یہ اسلام کتنا عرصہ چلا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب یہ ویسا ہو جائے گا۔ نمازیں ختم ہوئی، روزے ختم ہوئے، داڑیاں ختم ہو گئیں، حج ختم ہو گیا، یہ سب چیزیں چلتی رہیں، لیکن یہ والا اسلام جو ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے یہ ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو مردہ ہے، اور کوئی سنت مردہ نہیں ہے، یہ واحد سنت مردہ ہے۔ اور اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 70 بدری جو ہے نا شہیدوں جتنا ہے، اور سمجھ بھی آتا ہے، پتہ بھی لگتا ہے۔ مسواک کرنے سے وہ سنت زندہ، وہ مردہ ہی کب ہوئی مسواک کی سنت؟ آج بھی لاکھوں لوگ جو ہے نا منہ میں مسواک لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سنت زندہ نہیں، مردہ نہیں ہوئی۔ نماز کی سنت مردہ نہیں ہوئی، داڑھیوں کی سنت مردہ نہیں ہوئی، یہ سنتیں مردہ نہیں ہوئی۔ یہ انصاف والی اور عدل والی اور سوشل جسٹس والی سنت مردہ ہو گئی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہ کہہ گئے تھے میں زندہ کر کے جا رہا ہوں، لیکن انقریب یہ پھر مردہ ہو جائے گی، اور ہو گئی۔ اور جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ انقریب مردہ ہو جائے گی، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے پھر زندہ ہوگی، اور جب پھر زندہ ہوگی اب اس کی برکات پورے عالم پر ظاہر ہوں گی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، ہم نے زبور میں لکھ دی تھی کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیکوکار بندے بنیں گے۔ آج وارث کون ہے زمین کا؟ گھبرائے نہیں، زمین کا وارث دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ، اس کی بات دنیا میں مانی جاتی ہے، اور وہاں کا صدر